کہ جس کی نیت رسول کی نیت ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اچھا ایک بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی بھی نیت کر سکتا ہے رسول کی. کوئی بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم رسول کی نیت کر رہے ہیں, یہ تو آسان ہے کام. لیکن یہ بالکل مرحلہ ویسے ہی ہے جیسے کہ جنگ خیبر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کو کل علم اسے دیا جائے گا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوں, لیکن جب دوسرا فکر آیا کہ اللہ و رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں, اسے دوست رکھتے ہوں, تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم تو ان میں سے نہیں ہیں جسے اللہ دوست رکھتا ہے, رسول دوست رکھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. پھر رسول نے فرمایا کہ علی تمہارے لیے خوشخبری ہے اور تمہارا حج جو ہے مقبول ہے, تمہارا حج قبول ہے. تم نے بے نیت سے انجام دیا, اللہ نے تمہارے حج کو قبول کر لیا. بہرحال یہ واقعہ چل رہا تھا اور حج مکمل ہو چکا. اس کے بعد یہ مرحلہ پیش آیا کہ جبرائیل امین جو ہے 2 بار نازل ہو چکے تھے اور بار بار یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اے پیغمبر پہنچا دیجیے, اے پیغمبر پہنچا دیجیے. لیکن جو لہجہ تھا جبرائیل امین کا وہ بہت, جیسے کیا ہوتا ہے ہم شروع میں کسی بچوں کو پڑھاتے ہیں, بہرحال کہتے ہیں بیٹا درس یاد کر لو. البتہ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, خدا میں اور ہمارے لہجوں میں فرق ہوتا ہے, صرف اور صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب ہمیں بات کی اہمیت کو پہچانوانا ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ اس کو زور دے کر اور تنبیہ کے ساتھ کہتے ہیں. بس کچھ اسی طریقے سے خدا نے بھی رسول سے, البتہ رسول کو تو معلوم تھا, بارہا جو ہے وہ چیز کا ذکر کر چکے تھے, لیکن ایسا ہوا کہ کبھی جب یہ ذکر کیا کہ علی میرے بعد ولی ہیں, علی میرے بعد جانشین ہیں, تمہارے رہنما ہیں, لیکن اس وقت مثلا 10 لوگ موجود تھے, 20 لوگ موجود تھے, 50 لوگ 50 موجود تھے. لیکن اب جب بیان کر رہے ہیں تو رسول نے یہ جو تاخیر کی ہے 2 بار, بھائی رسول تو مما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, رسول کچھ کہتا ہی نہیں ہے, یہ تو وہی کہتا ہے جو وحی خدا کہتی ہے, یہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے. تو اللہ محترم رسول جانتے ہیں, موقع شناس ہے رسول, یہ جانتے ہیں کہ ہر بات جو ہے ہر جگہ نہیں کہی جا سکتی, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مجمع میں بہت سارے منافقین موجود ہیں. اگر اس جگہ پر بات کہی جائے گی تو وہ انتشار پھیلا دیں گے, لہذا جو اصلی مقصد تک پہنچنا ہے رسول کو وہ فوت ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. لہذا 2 بار جب زمین نازل ہوئے تو رسول نے کچھ نہیں کہا, یہاں تک کہ یہ دوسری تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دوسری تصویر ہے. اس مقام پر جب آئے, اسے مقام جوحفہ کہتے ہیں, جوحفہ کیا کہتے ہیں, مقام جوحفہ. اس مقام پر جب آئے تو آیت نازل ہوئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. قرآن کا آگے آ جائے, ارے بجائیں آگے تصویر میں آئے, تو آپ نے موضوع محمد پر طلاق رحمۃ اللہ محمد آیت نازل ہوئی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من الناس. اب رسول کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب جو ہے یہ ایک خاص پیغام ہے جو خاص طریقے سے رسول تک پہنچایا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اے رسول تم نے اگر یہ کام نہیں انجام دیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. یعنی اتنا خاص پیغام ہے کہ جس رسول نے اپنی 23 سالہ تبلیغ کی زندگی میں کبھی کانٹوں پر چلے, کبھی پتھر کھائے, کبھی غلاظتیں لوگوں نے بھیگی, کبھی طرح طرح کے تانے سہے, مشکلات, تمام طرح کی مصیبتیں اٹھانے کے بعد اب رسول کے آگے ایک آیت آ رہی ہے, پیغام خدا آ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں, آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. گویا آپ نے نماز نہیں پہنچائی, روزہ نہیں پہنچایا, زکات نہیں پہنچائی, خود نہیں پہنچائی. آپ حضرات ذاکرین جو باقاعدہ سنتے ہیں, لیکن اگر محترم میں بھی چھوٹا ذاکر ہوں, مولانا کا صدیق ہوں, بس ایک تو سماعت فرمائیے کہ دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ
آپ حضرات جو ہے نماز سے بڑھا دیتے ہیں، تو ہم ہرگز نماز سے مولائے کائنات کو پڑھاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ مولائے کائنات تو وہ ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکات دے دیتے ہیں اپنے انگوٹھی، تو علی کو تو اتنا عشق ہے نماز سے کہ حالت رکوع میں اگر تیر بھی لگ گیا ہے تو اس تیر کو حالت نماز میں نکالا جا رہا ہے، تو اتنا عشق ہے مولا کا نماز سے۔ بہرحال ہمیں کوئی مقابلہ نہیں ہے نماز کا اور احکام الہی کا، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں یہ گارنٹی ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے چاہے، اور یہ روایت جو ہے سماعت محمد پر بہت ساری معتبر کتابوں میں موجود ہے، جس پر کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے بہرحال، لیکن بہت ساری کتابوں میں وہ موجود ہے۔ کیا روایت ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے علی، جو شخص نمازوں پہ نمازیں پڑھتا چلا جائے، اتنی نماز پڑھے کہ اس کے سر پر نشان آ جائے سجدوں کا، اتنا وہ سجدہ کرے کہ اس کے پیروں پر جہاں پر گٹا پڑ جائے، جیسے گھٹنوں پر نشان آ جائے، اور روزہ رکھتے رکھتے اس کا پیٹ اندر گھس جائے، طواف کرے، سعی کرے اور حالت طواف میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن اے علی اگر تمہاری ولایت کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک رکھتا ہوگا تو اللہ اونگے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ پکی بات ہے کہ جو مولا کی ولایت کے بغیر نماز پڑھا ہے ایسی نمازوں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک بہرحال برادر ایک شاعر نے ایک بہت اچھا شعر کہا تھا کہ خدا کو بھی ایسے نمازی جچتے ہی نہیں، خدا کو بھی ایسے نمازی جچتے ہی نہیں جو آل محمد سے محبت نہیں کرتے، جو آل محمد سے محبت نہیں کرتے۔ بہرحال رسول نے جب یہ آیت آئی تو پھر کہا، اعلان کر دیا کہ جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے کہو کہ جلدی ہم سے آ کر ملحق ہو جائیں۔ پھر یہ ایک مقام ہے غدیر کہتے ہیں طلاق کو، اور روایت میں ملتا ہے کہ یوں تو عرب کے میدان میں بہت سارے غدیر پائے جاتے ہیں، بہت سارے طلاق پائے جاتے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم نے اس غدیر کا انتخاب کر کر، اس کی خصوصیت ہے اس غدیر کی، اس غدیر کی خصوصیت یہ ہے، توجہ کے ساتھ بات فرمائے محمد پر۔ میری طرح آپ متوجہ رہیں، جو وقت نماز کے کا وقت ہے انشاءاللہ اسے پورا کریں گے۔ آپ حضرات اگر وضو کرنا چاہیں تو ہم اور 2-3 منٹ کے بعد اسے تمام کر دیں گے، وضو کر لیجیے تمام حضرات جسو کرنی ہو۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اسلام جب یہ غدیر جو ہے اس مقام کو کہتے ہیں، یوں تو عرب کے اندر بہت سارے غدیر پائے جاتے ہیں، بہت سارے طلاق پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر پانی آتا ہے، جب بارش ہوتی ہے پانی آتا ہے، جمع ہوتا ہے اور پھر وہ سوکھ جاتے ہیں، لیکن یہ واحد ایسا غدیر تھا، واحد ایسا طلاق تھا کہ جہاں پر بارش کا پانی آتا ہے، جمع ہوتا ہے اور پھر یہ پانی کبھی سوکھتا نہیں ہے۔ عجب نہیں رسول اسلام اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف جس طریقے سے دنیاوی زندگی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، ویسے ہی حیات ابدی کے لیے ولایت علی کا ہونا ضروری ہے۔ ولایت علی کا پانی ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ایسا پانی ہے، یہ ایسا آب ہے کہ جو دنیا میں بھی سیراب کرے گا، اور پھر جب اسی محبت سے آپ وہاں پر جائیں گے تو ملائے کائنات حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے آپ کو سیراب کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ کہ اب رسول اسلام نے خطبہ دیا، ایک طویل خطبہ ہے، اس کے اندر رسول اسلام نے تیسرے مرحلے میں سب سے پہلے جو خطبہ ہے اس سے پہلے ایک آیت سے قرآن مجید کی، الست اولا انفسکم بالمؤمنین، کہ کیا مومنین سے ایمان لے رہے ہیں۔ اب یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے، رسول اسلام کیا کہہ رہے ہیں، کیا میں تمہاری
جان پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر رسول کی جان آفت میں آ جائے، مشکل میں آ جائے، تو ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. اذان مومن میں کہا یا رسول اللہ، آپ کو بہتر معلوم ہے کہ اس مجمع میں بہت سارے افراد ایسے موجود ہیں کہ جن کو آپ نے اپنی مدد کے لیے بلایا، لیکن یہ بھاگتے ہوئے کہتے ہوئے نظر آئے قد قتل محمد، قد قتل محمد. تو یا رسول اللہ پھر آپ کیوں اقرار لے رہے ہیں؟ عجب نہیں رسول اسلام آواز دیں، میرا اقرار صرف اور صرف مومنین سے ہے، منافقین سے نہیں. میں نے کیا کہا؟ مومنین اقرار کریں کہ تمہاری جان سے زیادہ میں تم پر حق رکھتا ہوں، تو اقرار مومنین سے لیا جا رہا ہے. اب اگر منافقین اس صف میں جھک کر یہ آواز دیتے ہوئے نظر آئیں بخن بخن لکا یا علی، بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب، تو سمجھ جانا کہ یہ منافقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ منافقت ہے. اور اللہ نے حکم جو یارے غار تھے انہوں نے ایک جملہ کہا اسبیتا مولائی، کیا آپ میرے بھی مولا ہیں؟ مولا المومنین والمومنہ. اب آپ جو ہیں مومنین کی بھی مولا ہے اور مومنہ عورتوں کی بھی مولا ہے. کون؟ مولائے کائنات. یہ کہنے کے بعد بھی 70 روز نہ گزرے تھے جب ان کی خدمت میں جناب فاطمہ الزہرا تشریف لائی ہیں اور اس خدمت کو بہرحال میں نے یہ لفظ غلط استعمال کیا. ایسے انسان کے لیے خدمت نہیں کراتے کیونکہ بیوی کا نام آ گیا تو میں نے اپنے منہ سے خدمت نکل گیا. لیکن جب اس کے پاس گئی ہیں تو بیوی نے کیا کہا کہ کیا تم روزے غدیر بھول گئے ہو؟ کیا تم روزے غدیر بھول گئے ہو؟ تو کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم فراموشی کا شکار ہو گئے ہیں. آج ہم اس مسجد میں دعا کرتے ہیں جو بھی علی کی ولایت کو اور غدیر خون کو بھول گیا ہو، اللہ اس کے ذہن سے اس کے حافظے کو بالکل صاف کر دے. بالکل ایسا ہو جائے کہ بس کچھ جانتا ہی نہیں ہے. البتہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جو دشمن علی ہوتا ہے اللہ اس کی عقل کو ضائع کر دیتا ہے. اور ضائع کر دینے کی ایک دلیل یہ ہے کہ جو علی جیسے امام کو چھوڑ کر اس کو امام بنا لے، یہ عقل کا ضائع ہونے تو ہوتا ہے، یہ عقل کا خراب ہونا ہی تو ہوتا ہے. تو بہرحال تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اس کے بعد پھر کیا عرض کیا؟ جب اقرار لے لیا پھر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں بھی جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اور پھر سب نے اقرار کیا بہرحال اور بیعت کی. اور پھر یہ مردوں نے بھی اقرار کیا، عورتوں نے بھی اقرار کیا. ایک کشف میں پانی رکھا گیا، عورتوں نے کس طرح سے اقرار کیا؟ مردوں نے تو مولا کائنات کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، جو ہم نے ابھی عقد عبود پڑھا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں. عورتوں نے ایک کشف میں پانی رکھا گیا ایک طرف اور پردہ لگایا گیا، دوسری طرف بھی پانی رکھا گیا. ادھر سے مولا کائنات نے پانی میں ہاتھ ڈالا، ادھر سے عورتوں نے. یہ اس طرح سے عورتوں کی بیعت ہوئی ہے. اور اس کے بعد جب بیعت ہو گئی بہرحال پھر یہ عرض کیا رسول اسلام نے کہ جس تک یہ خبر پہنچ گئی ہے اس کے لیے مبارک ہو کہ وہ اس پر عمل کریں. لیکن جو افراد یہاں پر نہیں آئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر بتائیں، مرد اپنے مردوں کو بتائیں، عورتیں اپنی عورتوں کو بتائیں. یہ پیغام اتنا عظیم ہے، اتنا خاص ہے کہ اگر یہ پیغام تم تک نہیں پہنچا تو تمہاری ساری محنتیں، تمہاری ساری سازشیں جو ہے برباد ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی. اللہ نے موقع بس یہاں پر آخری بات، جو بہت ساری باتیں ہیں لیکن آخری بات چونکہ ہمیں شاید افراد بھی کرتی ہوں. اب یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا غدیر کا؟ اس میں غدیر خم میں رسول اسلام نے صرف مولا کائنات کی ولایت کا اقرار نہیں لیا ہے بلکہ 12 اماموں کی ولایت کا اقرار لیا ہے. کیونکہ اس میں بیان کیا خطبے کے اندر کہ اس کے بعد اور بھی ائمہ 11 ائمہ آنے والے ہیں. تو بہرحال اب آج کے دور میں ہم حکومت کس کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کون ہمارے وقت کے امام ہیں؟ امام زمان عبداللہ تعالیٰ فرمود شریف
تو جس طرح سے پہلے کی ولایت کا اعلان کا سلسلہ کعبے سے شروع ہوا تھا، اسی طرح سے آخری حجت کی اعلان ظہور اور اعلان ولایت کا اعلان جو اعلان کریں گے کہ میں مثلاً اللہ کی حجت ہوں، میں امام ہوں، تو اسی کعبے سے امام کا ظہور ہوگا جہاں سے پہلے امام کی ولایت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ کیا آپ یہ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں؟ اس میں امام زمانہ برترین یہ قدیر ہے کس لیے؟ یہ قدیر اسی بات کے لیے ہے کہ ہم ہر وقت، ہر صبح و مساء، ہر صبح و شام، خصوصاً روز قدیر اس بات کا عہد کریں کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہمارا جسم، ہماری جان، ہماری روح، ہمارا مال، ہمارے بچے آپ پر قربان ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، جو ان پہ خدا آپ کے اوپر میں قربان ہو جاؤں، میرے والدین قربان ہو جائیں۔ اور یہ زبانی اقرار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو دل سے اپنے اقرار کرنا چاہیے۔ اور دل سے اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مومن کو پریشانی ہے تو اس سے پریشانی میں کام آ چاہیے۔ کسی کوئی بچہ پڑھنے میں تیز ہے تو اس کو پڑھائی کروا دیجیے، کسی بیٹی کی کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کی شادی کروا دیجیے، اور دیگر مشکلات ہیں معاشرے کے اندر، یہ صرف مثالیں میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی ہیں، اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مسجد میں کوئی ضرورت ہے مسجد میں لگا دیجیے، امام بارگاہ میں ضرورت ہے امام بارگاہ میں لگا دیجیے، اور دیگر افراد جو بھی آپ کی نظر میں لگتے ہوں کہ یہ میری ضرورت مند ہے، آپ ان کی ضرورت تک پہنچ جائیں۔ یہی اپنے وقت کے امام سے عہد و پیمان ہے، امام ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ اور ایک روایت آپ کی خدمت پیش کر دوں، امام زمان کے حوالے سے میں نے ایک روایت پڑھی، فرمایا غالباً 8ویں امام کی روایت ہے، ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت رسول اسلام کی، بہرحال معصوم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امام زمان، اور اس چیز کا ذکر جو ہے خطبہ غدیر میں بھی کیا رسول اسلام نے، فرمایا کہ امام زمان وہ امام، یعنی امام زمان آپ کہتے ہیں کیا لفظوں میں کہتے ہیں؟ نہیں اللہ نے محترم، اس کا حقیقت سے تعلق ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اگر زمین سے قدرت خدا ایک لمحے کے لیے بھی نہ رہے تو زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ قدرت خدا ہر زمانے میں ہر وقت موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ الگ بات ہے ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے، بہرحال یہ اپنی بات کو ذکر کر کے ایک بات یہ ذکر کروں گا، اور یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ امام پردے غائب میں ہیں۔ تو محترم ذرا یہ بتائیے، اگر یہاں پر ایک پردہ لگا دیا جائے اور میں جو پیچھے پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں ان کو اگر دیکھ لوں تو پردے میں کون ہے اور آپ مجھے نہ دیکھ پائیں؟ اگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پردہ کرنے کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے، اور آپ مجھے نہیں دیکھ پا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت میں آپ ہیں، یعنی پردے میں آپ ہیں نہ کہ میں، اس لیے کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ بس اسی طریقے سے ہمارے اوپر، ہماری آنکھوں کے اوپر کبھی غیبت کا پردہ لگا ہوا ہے، کبھی جھوٹ کا پردہ لگا ہوا ہے، طرح طرح کے گناہوں کا پردہ لگا ہوا ہے، لہذا امام ہماری صف میں موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کبھی امام ظہور کریں گے تو روایت میں ملتا ہے کہ کوئی شخص کہے گا کہ ہم نے انہیں خانہ کعبہ کے پاس دیکھا، ہم نے مسجد زمزم میں دیکھا، ہم نے مسجد سیلا میں دیکھا، ہم نے ملا مسجد میں دیکھا، ہم نے ملا جلوس میں دیکھا۔ یہ وجہ سے کہے گا وہ دیکھ تو رہا ہے لیکن امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے، معلوم نہیں لگتا، پہچانتا نہیں کہ یہی امام ہے۔ تو بہرحال امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں تو اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں امام غمگین ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت اور ملتی ہے جو ہمارے اور مومنین کے لیے بہت زیادہ اس سے آپ ذرا محسوس کریں گے۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام زمانہ جب کسی مومن کے یہاں کوئی خوشخبری آتی ہے، کچھ خوشخبری آتی ہے، کسی کا بیٹے کی ولادت ہو گئی، کسی کے بچہ جو ہے مثلا امتحان میں پاس ہو گیا، کسی بچی کی شادی ہو گئی، یا اور دیگر خوشخبری آتے ہیں، تو امام زمان جب یہ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، یعنی امام ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔
اور جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے پر مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی کا وقت آیا ہے، تو پھر ہمارے غم میں امام بھی غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو امام وہ ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمگین، لہذا ہمارا بھی فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم بھی امام کی خوشی میں خوش ہو جائیں، ان کے غم میں غمگین ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہرحال ایک چیز اور دو چیز ہے، لیکن ایک چیز بیان کروں گا۔ ایک چیز سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ پتھر نازل ہو رہا ہے، یہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے حارث بن نعمان فہری۔ حارث بن نعمان فہری، شکریہ، کہ یہ شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ آپ نے ہمیں بتایا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا، بہرحال تمام ارکان اسلام انجام دیے۔ اب یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، خدا کی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ افراد ہیں جو قرآن سے بہت زیادہ تمسک رکھنے والے ہیں، قرآن سے بہت زیادہ تمسک رکھتے ہیں، بہت زیادہ کہتے ہیں ہم تو کتاب خدا کو ماننے والے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے آیت نازل ہو چکی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ پروردگار یعنی رسول اسلام کچھ بولتے نہیں ہیں بلکہ یہ تو وہی بولتے ہیں جو خدا بولتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ اب آیت نازل ہوئی سالا سائل بعذاب الواقع، مانگنے والے نے، سوال کرنے والے نے عذاب مانگا، اور کس وقت مانگا؟ جب اس نے ولایت امیر المومنین کا انکار کیا، کہا اگر یہ پیغام خدا کی طرف سے ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں، اور اگر خدا کی طرف سے نہیں ہے معاذ اللہ رسول کی طرف اشارہ کیا، تو فوراً دستور نہ چلا تھا کہ آسمان سے ایک کنکری نازل ہوئی اور سر سے نازل اس سے ہوئے بہرحال جسم کی طرف نیچے کی طرف آ گئی، یعنی اسے گویا یہ کہہ سکتے ہیں اسے ہلاک کر دیا۔ اب وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ تو بہرحال یہ غدیر کے میدان میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اے علی، جو میرا دشمن ہوگا اسے تجھے تو مارے گا، اور جو تیرا دشمن ہوگا اسے میں ماروں گا۔ بہت ساری باتیں ہیں اور کم وقت میں بہت ساری باتیں ذکر نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے پھر بھی بہت تیزی کے ساتھ بہت ساری بات آپ میں عرض کرنے کی کوشش کی اور کرتی ہیں۔ بہرحال جو بھی عرض کیا، جس طرح سے بھی عرض کیا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ اپنی بارگاہ میں اس محفل مسرت کو، ان اعمال کو، ان تمام چیزوں کو جو بھی ہم سب نے مل کر انجام دیے ہیں، جس نے جیسے بھی انجام دیے ہیں، پروردگار عالم اس کی ویسے ہی قبول فرمائے اور بہتر سے بہتر انداز میں قبول فرمائے۔ بہت محمد و آل محمد، پروردگار عالم جتنے بھی حاضرین موجود ہیں ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین یہاں پر موجود ہیں ان کی جو بھی پریشانی ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ان کے والدین کو، جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے والدین کو، جتنے بھی حاضرین موجود ہیں اگر ان میں مریض ہیں، پریشان حال ہیں، پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ان کی پریشانی کو دور فرما، ان جگہ شفاء عاجل و کامل عنایت فرما۔ پروردگار علماء کرام، راجائے کرام، فقہائے اعظام کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں ان سب کے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جوان معصومین میں جنائے عنایت فرما۔ اے پروردگار دعاؤں میں خاص دعا اپنے آخری حجت امام زمان عطا اللہ تعالیٰ عنہ شہید کے ظہور میں تعظیم عنایت فرما۔ خصوصاً مولانا علی حیدر صاحب نے کہا ہے کہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بہرحال آپ حضرات دعا فرمائیں کہ پروردگار انہیں بھی بحق محمد و آل محمد صحت و سلامتی عنایت فرمائیں اور ان کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائیں۔ بحق محمد و آل محمد صلوات۔ آخر میں سب پھر سے آپ حضرات کی خدمت میں روز عید سعید، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی اور آپ کی جانب سے وقت کے امام زمان عطا اللہ تعالیٰ عنہ شہید کی خدمت میں بھی تبلیغ کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تقریباً ٹائم ہو چکا ہے۔